بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے 14 صفر المظفر کی آج کی مجلس ڈاکٹر اعجاز حسین کے مرحوم والدین اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین علماء کرام مراجع عظام شہداء ملت اور قائد ملت سید محمد دہلوی اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے
مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء بلند تر صلوات صلی اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے اور عنوان گفتگو عدل اور امامت۔ میں نے گزشتہ ایام میں آپ کی خدمت عالیہ میں عدل کی تعریف کے حوالے سے اور حتیٰ جو آیہ مجیدہ سورہ نساء کی 135 تلاوت کی اور مسلسل اس کی تلاوت سے مشرف ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ بھی عرض نہیں کیا اور اس کی ایک خاص وجہ اور مقصد اور مقصود و منظور تھا پیش نظر۔ ابھی تک میں نے جو گفتگو کی اس میں زیادہ کوشش کی کہ آپ کو عدل کے حوالے سے عدل الہی کی گفتگو، جو کہ پیش نظر اتنی طویل نہیں تھی لیکن ظاہر بعض گوشے ایسے تھے جنہیں عرض کرنا ضروری تھا۔ ویسے ابھی بھی اگر آپ عدل کی اس بحث کو، اس گفتگو کو پروردگار عالمین کی جہت سے دیکھیں تو میں نے جیسا کل عرض کیا، عدل الہی کا موضوع انسانی حیات سے مربوط ہے۔ جہاں یہ آپ پروردگار میں اس صفت اور اس صفت پر جو آپ کا ایمان ہے اسے ثابت کرتے ہیں، وہیں جو اس عقیدے پر ایمان کے لوازمات ہیں وہ انسان سے مربوط ہیں۔ تو گویا عدل الہی سے گفتگو بھی ہم سے گفتگو ہے، چونکہ ہم نے مسئلہ قضاء و قدر کو اسی کے ضمن میں حل کیا اور اس کی طرف اشارہ صرف ہوا۔ اسی طرح مسئلہ حسن و قبح عقلی، جسے میں روزانہ دہرا رہا ہوں اور جس کا معنی بھی سادہ لفظوں میں کہ شریعت کے علاوہ بھی خود عقل انسانی بعض چیزوں کے حسن یعنی خوبی اور بعض چیزوں کی قبح کو درک کرتی ہے اور حکم لگاتی ہے کہ یہ فعل حسن ہے، اچھا ہے، اس کو داد و تحسین دیتا ہے انسان خود۔ معاشرتی حوالے سے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عدل و انصاف کی حکمرانی ہے تو لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ تو خود عدل و انصاف کی حکمرانی کی تعریف کرنا یہ دلیل ہے کہ عدل و انصاف کو انسان بعنوان مسلمان درک نہیں کر رہا، بعنوان انسان درک کر رہا ہے۔ عقل انسانی اس پر حکم لگا رہی ہے کہ عدل و انصاف ایک خوبی ہے، اور اگر کسی معاشرے میں ظلم و ستم کا نظام حاکم ہے تو ہر ذی شعور یعنی ہر صاحب عقل اس نظام کو ظالمانہ نظام ہی کہتے ہیں۔ مثلاً آمریت اور آمرانہ نظام اور شخصی ظلم و ستم پر مبنی نظام کو صرف مسلمان ہی کبھی نہیں سمجھتے، غیر مسلم بھی۔ بلکہ اگر میں یہ جملہ بھی کہوں تو آپ اہل علم و دانش میں یہ برمحل ہے، اور یہ کوئی ایسا جملہ نہیں کہ جس میں ہم اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ یہ نقص، یہ عیب ہے، اور اس نقص اور عیب کو کم و بیش سب جانتے ہیں۔ بلکہ اس کے برعکس کہوں کہ جس طرح کی حکومتیں عالم اسلام میں موجود ہیں اور جس شخصی آمریت کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی قباحت اور اس کے خلاف احتجاج اور بات ہم سے ہٹ کر دوسرے معاشروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک طرح کی آمریت ہر جگہ موجود ہے، اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں
کچھ آمریت شخصی ہے، کچھ آمریت کسی گروہ کی ہے، جسے پارٹی آمریت کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور کہیں پر لوگوں کی رائے کو خاص زاویے سے اور پروپیگنڈے سے بنایا جاتا ہے، اسے ڈائریکشن، اسے جہت عطا کی جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ظلم ہی ہے اگر انسان دقت سے دیکھے، عمق سے دیکھے۔ لیکن اس تمام ظالمانہ نظاموں کی قباحت کو اور ان کی برائی کو اور ان کے حوالے سے انسان بعنوان انسان نفرت کرتا ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، خود یہ دلیل ہے، یہی دلیل ہے کہ عدل و انصاف کے نظام کی تعریف اور ظلم و ستم کی مذمت اور ناپسندیدگی کا اظہار یہ دلیل ہے کہ اللہ نے، پروردگار عالمین نے انسان کی خلقت میں بعض چیزوں کی خوبی اور بعض چیزوں کی قب اور ان کے ناپسند ہونے کو اللہ نے انسانی فطرت اور عقل و شعور میں رکھ دیا ہے۔ اسی کا نام ہے حسن و قب عقلی ذاتی، یعنی ان اشیاء میں یہ رکھا ہے یہ شے۔ یہ تھا 3 دن کی گفتگو کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ عدل کا ایک جہت پروردگار کی طرف ہے، اور کل آخر گفتگو میں یہ عرض کیا کہ عدل کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع کہ توحید سے شروع ہوتا ہے، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، تینوں کے جو امتیازات ہیں وہ عدل کی وجہ سے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی سلسلے میں کچھ گزارشات کروں گا، اور اگر آپ معاشرتی حوالے سے آئیں تو یہی عدل اجتماعی جسے کہتے ہیں، عدالت اجتماعی کہتے ہیں، معاشرتی عدالت کہتے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اور یہی اللہ نے، پروردگار عالمین نے انسانی فطرت میں رکھ کے عدالت خواہی کو، عدالت طلبی کو پروردگار نے جو انسانوں کی فطرت میں رکھی ہے، انبیاء الہی کے ارسال رسل اور مقصد بعثت کو بھی جب بیان کیا ہے تو ان کے مقصد کو بھی عدالت میں ہی منحصر کیا ہے، یعنی ان کی غرض بعثت کو پروردگار عالمین نے عدالت کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے۔ اور اگر بعنوان مسلمان اور پھر بعنوان امامیہ، اثنا عشریہ، جس بات کی طرف روزانہ اشارہ کر رہا ہوں، ہم دیکھیں تو ہمارے تو عقیدے کا جز ہے کہ اس جہان کا اختتام ایک عادلانہ نظام پر ہو رہا ہے، اور اس عادلانہ نظام کو پروردگار عالمین اپنے ارادے سے جس ہستی کے ذریعے نافذ کرے گا وہ یہاں کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ وہاں کا منتخب شدہ ہے۔ تو گویا یہ بات عقل بھی، شریعت بھی، فطرت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے، توثیق کرتی ہے کہ اس جہان کی بنیاد اور اساس بھی عدل پر ہے، اور اس جہان کا اختتام و انجام بھی عدل پر ہے۔ اور اگر آپ اس جہان کے بعد کی دنیا کی طرف نگاہ کریں، جسے حساب و کتاب کی دنیا کہتے ہیں، جسے حشر و نشر کی دنیا کہتے ہیں، جسے یوم حساب کہتے ہیں، جسے یوم الدین کہتے ہیں، جسے یوم جزا کہتے ہیں، تو میری بات کی تائید فرمائیں گے وہاں پر بھی جزا و سزا کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ جزاکم اللہ، عدل ہے یا نہیں؟ اگر میں یہاں کوئی نیکی کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے، مجھ سے مراد بعنوان انسان، بعنوان شیعہ، بعنوان مسلمان، ایسا انسان جو موحد ہے، جو خدا کی وحدانیت اور احدیت پر ایمان رکھتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس گناہ کی معافی اور توبہ کا طلبگار کیوں ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر لی تو اس گناہ کے بدلے میں جو مجھے سزا کا اللہ نے وعید دیا ہے، اس وعید میں تبدیلی ہو جائے گی، چونکہ اس نے اس گناہ کی
جو سزا رکھی ہے اسے مشروط کر دیا ہے توبہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ۔ چلے دو لفظ کہتا ہوں اور آپ تک بات پہنچے گی۔ ایک ہے پروردگار کا وعدہ، ایک ہے پروردگار کا وعید۔ ان دونوں لفظوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وعدہ واو عین دال ہے، ایسے ہی ہے نا، اور وعید واو عین یہ دال، وہ وعدے کے درمیان عین اور دال کے درمیان یہ آ جائے وعید۔ ان دونوں میں فرق ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ وعدے جو اللہ نے انسانوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے جو اللہ نے شرائط رکھی ہیں، وہ وعدے ہیں کہ یہ کرو تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو تو توجہ رہے۔ لیکن کہتے ہیں جو گناہوں کے نتیجے میں سزا رکھی ہے فرد مومن کے لیے، وہ وعدہ نہیں، وہ وعید ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے وعدے میں تبدیلی نہیں ہوتی، وعید میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور وعید چونکہ مشروط ہے، خدا نے کہا یہ گناہ کرو گے یہ سزا ہے، مگر اگر اس گناہ سے پلٹ آؤ، یعنی توبہ کا معنی پلٹنا ہے، تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اس کی معافی کی وجہ سے اسے وعید کہتے ہیں، اور وہ اس میں تبدیلی نہیں، اسے وعدہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دونوں میں کون سی جہت ہے جس کی وجہ سے یہ وعدہ ہے وہ وعید ہے؟ تو کہتے ہیں وعدے میں تقاضۂ عدل ہے اور وعید میں تقاضۂ فضل ہے۔ وعدے میں تقاضۂ عدل ہے، وعید میں تقاضۂ فضل ہے۔ وعدے میں تبدیلی نہیں ہوگی، وعید میں تبدیلی مشروط ہے، ہو سکتی ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ لے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ آگے میرے ساتھ بڑھیں اور اس آیت کا معنی بھی سمجھ جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا یہ وعدہ ہے کن سے؟ جن میں دو صفات ہیں، آمنوا وعاملوا الصالحات، جن میں ایمان اور عمل دونوں ہیں۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں پوری زمین کی خلافت دے گا۔ اچھا میں نے جلدی میں ترجمہ کر دیا کہ جن میں ایمان اور عمل ہے، تو آپ تو کہیں گے کہ پھر ہر صاحب ایمان اور ہر صاحب عمل سے، عمل صالح سے یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ انہیں پوری روئے زمین کی خلافت دے گا۔ لو سنیے گا، یہاں جو آمنو اور عاملوا الصالحات کہا ہے، یہاں ایمان سے مراد بھی وہ درجہ ایمان ہے جس میں نہ شرک جلی ہو نہ شرک خفی ہو۔ ہائے 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 ہائے، نہ شرک جلی نہ شرک خفی، جو ایمان کا حقیقی مرتبہ ہے۔ لیں جو ایمان کے حقیقی مرتبے پہ فائز ہو وہ علم الیقین پہ فائز نہیں ہوتا، وہ حق الیقین پہ ہے۔ حق الیقین پہ فائز ہستی ہی یہ کہہ سکتی ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے حجاب ہٹ بھی جائے مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی بلندی۔ توجہ ہے میری بات؟ یہ وعدہ ان سے ہے جن کا ایمان بھی کامل ہے، جن کا عمل بھی کامل ہے۔ اور 2 دن سے عرض کر رہا ہوں، جو ایمان اور عمل دونوں میں نقطہ کمال پہ فائز ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ جس کے نہ ایمان میں ریب اور عیب ہوتا ہے نہ عمل میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو ایمان یعنی نظری حوالے سے، علمی حوالے سے علم الیقین نہیں حق الیقین پہ فائز ہوتا ہے، جو عملی حوالے سے عامل الصالحات میں حقیقی عمل صالح انجام دیتا ہے۔ تو اس کا معنی اللہ کا ان سے وعدہ ہے جو ایمان اور عمل صالح میں کامل ہیں۔ وعدہ ہے کیا؟ انہیں خلیفہ بنائے گا۔ یہ وعید نہیں، وعدہ ہے، لہذا اس وعدے میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ پوری روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا،
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، الف لام ہے، زمین کے ایک کونے ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس پہ ان کی خلافت نہ ہو، جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور کوئی نئی جہت سے نہیں بنائے گا۔ اب میں نے آیت پڑھ دی تو مکمل کر دوں، سورہ نور کی آیت نمبر 18 ہے، کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں ویسے ہی بنائے گا جیسے پہلے بنا چکا، کوئی نیا طریقہ رائج نہیں کرے گا۔ آگا ایت اللہ محسن قراتی فرماتے ہیں یہاں تک اللہ نے صرف اس خلافت سے مثال دی، اس خلافت کو جو امت مصطفیٰ میں ہوگی، کہ گزشتہ امتوں کی طرح ہی بناؤں گا، نیا طریقہ نہیں ہوگا۔ تو گزشتہ امتوں میں کیسے خلیفے بنائے؟ میں ایک نبی ایسا امت دکھائے کہ جس کا نائب امت نے بنایا ہو۔ حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک نبی تو دکھاؤ کہ اس نبی نے کہا ہو میں جا رہا ہوں، خلیفہ میرا ہے، بنا تم لو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بات تو بڑی اہم تھی، کہا کام میرا ہے، کرو تم، دین میرا ہے، اس کا محافظ تم بناؤ، دین میرا ہے، اس کا مبین مفسر تم بناؤ۔ کیا یہ معقول بات ہے؟ تو اگر آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی نے امت کو یہ حق نہیں دیا تو نبیوں کے نبی یہ حق کیسے دے کے جائیں گے؟ اس لیے کہا میں ویسے ہی خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے بنا چکا۔ اچھا، یہاں تک مقام تمثیل ہے، کما، جیسے بنا چکا۔ اس سے آگے وہ بتایا جا رہا ہے جو گزشتہ خلافتوں میں نہیں ہوا، جو اس امت میں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ لے میں نے یہی جملہ عرض کرنا تھا، خدا نے فرمایا یہ خلیفے کے ذریعے میرا دین اس روئے زمین پر مضبوط ہوگا، تمکین پائے گا، مضبوطی پائے گا۔ کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جس سے میں راضی ہو چکا۔ پروردگار تو کس دین سے راضی ہے؟ فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اس دین سے راضی ہوں جس کی ابتدا بعثت ہے اور تکمیل غدیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم، توجہ ہے میری بات؟ اچھا، جو بات عرض کر رہا تھا کہ آپ عدل کو اس معنی میں اگر دیکھیں پروردگار کی نسبت، تو عدل کے بغیر نہ ذات پروردگار کی وحدانیت پر ایمان ہے، نہ اس جہان کی کوئی حکمت ثابت ہوتی ہے، نہ مقصد ارسال رسل پر ایمان ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بحث مطرح ہوتی ہے کلامی کہ کیا اللہ کسی جھوٹے کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر سکتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کون سا نظریہ ہے کہ وہ جھوٹے کو نبی نہیں بنائے گا، اس کے ہاتھ پہ معجزے کا اظہار نہیں ہوگا؟ یہ بھی تب ثابت ہوگا جب خدا کے عدل پر ایمان ہو جائے۔ آپ نے توجہ فرمائیے، اب عدل کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہوا ہے کہ عدل کے بغیر کوئی عقیدہ ہی ثابت نہیں۔ البتہ ایک جملہ ضرور کہوں گا اور آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، کل اگر یاد رہا تو اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ میں نے 3 دنوں میں اور تمام علماء تشیع نے جب یہ گفتگو کی تو یہ مسئلہ چھیڑا ہے اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں نے 4 دنوں میں لفظ عدل کہا ہے۔ اسلام میں عدل ہے، مساوات نہیں۔ کاش جملہ پہنچے۔
مساوات کی بات نہیں کر رہا، عدل کی بات کر رہا ہوں۔ مساوات تساوی سے نکلا ہے، بعض لوگوں نے عدل کا معنی مساوات لیا ہے، نہیں، مساوات یعنی مساوی، سب کو مساوی سمجھو۔ اسلام نے اور قرآن نے ایسا نظریہ نہیں دیا، کاش میرا جملہ پہنچا ہوتا، کہ سب کو ایک جیسا سمجھو۔ قرآن کا یہ نظریہ نہیں، اسلام کا نہیں۔ اسلام دین مساوات نہیں، دین عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ تساوی، کہ سب کو برابر رکھو، ایسا نہیں۔ کیوں؟ مساوات خود ایک ظلم بن جاتا ہے ایک معنی میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم کا نعرہ یہی تھا، مساوات قائم کرو۔ اسی لیے انہوں نے مالکیت خصوصی، ذاتی ملکیت کو ختم کیا۔ توجہ فرمائیں، ذاتی ملکیت کو ختم کیا اور کہا کہ سب کے لیے ایک جیسا۔ یہ ایک معنی میں بڑا خوبصورت نعرہ ہے، لیکن ایک معنی میں معاشرے میں جد و جہد کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک معنی میں ظلم ہے، ایک 18 گھنٹے کام کرے، ایک 14 گھنٹے، دونوں کو برابر دے دو، تو جو اس نے 2 گھنٹے زیادہ کیا وہ اس کا حق تھا۔ کاش جملہ پہنچے، آپ نے اس کا حق اسے دیا، تو حق نہ دینا بھی ظلم ہے۔ توجہ ہے میری بات کی؟ تو حق، صاحب حق کو ذی حق تک حق پہنچانا، یہی عدل ہے، یہی عدل ہے۔ ہاں اسلام میں مساوات ہے، کس میں؟ قانون میں، قانون میں مساوات ہے۔ یہاں مساوات کا کیا معنی؟ یہاں مساوات کا یہ معنی ہے کہ کوئی بڑا جرم کرے یا چھوٹا، سزا ایک جیسی۔ اسلام نے قانون میں مساوات رکھی ہے، لیکن معاشرے کے مراتب میں اور مناسب میں مساوات نہیں رکھی، مساوات نہیں رکھی۔ وہاں کہا ہے جس کا جو حق ہے اسے وہ دو۔ اچھا، مقام عدل میں جب میں نے عدل کی بات کر رہا ہوں تو یہ صرف اقتصادی اور سیاسی اور معاشرتی حوالے سے ہی نہیں کہ صاحب حق کو حق دو، بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں، بلکہ حفظ مراتب میں جو جس کا مرتبہ ہے اسے ویسا ماننا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی عدل ہے۔ جملہ اور آسان کروں، عالم اور جاہل کو برابر کہنا ظلم ہے۔ توجہ ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ نہیں آیت نے کہا ہے۔ یہ جو حل ہے نا، حل، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اللہ نے، توجہ، پروردگار نے کیوں کہا آیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر ہے؟ تمام علماء اسلام سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ حل انکاری ہے، انکاری، اسے کہتے ہیں سوالیہ انداز میں انکار کرنا۔ لیکن ہمیں کیوں کہا؟ توجہ، ہمیں اس لیے کہا کہ ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا جائے، توجہ، ہماری عقلوں کو متوجہ کیا جائے، کس کی طرف؟ کہ علم رکھنے والا یعنی عالم اور علم نہ رکھنے والا یعنی جاہل برابر نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمیں سمجھایا نہیں، ہماری عقلوں کو متوجہ کیا ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ عقل علم کے حسن کو اور جہالت کے قب کو، یعنی علم کی خوبی کو خود درک کرتی ہے۔ اور اللہ یہی کہہ رہا ہے، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا شعور نہیں رکھتے ہو کہ عالم اور جاہل کو برابر کہہ رہے ہو؟ اس کا معنی عالم اور جاہل کو برابر وہی کہے گا جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہوگا۔ یا توجہ ہے میری؟ اس جہت سے یہ بات کر رہا تھا کہ مساوات اور ہے، عدل اور ہے۔ عدل کا دائرہ وہ حفظ مراتب میں بھی وہ عین عدل ہے۔ اب ایک جملہ جو عوامی انداز میں ہمارے علماء کہتے ہیں وہ بھی کہہ دوں، اسلام دین عدل ہے، اور عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو حق دیا جائے۔
اس کا معنی ہے کہ ظلم ادھر ہوگا، ادھر جب آپ صاحب حق کا حق چھین لیں گے تو نہ حق کو حق کی جگہ پہ بٹھانا یہ بھی ظلم ہے، حقدار کو اس کی جگہ سے ہٹانا یہ بھی ظلم ہے، یہ ہے معنی۔ تو اگر معاشرے میں عدل قائم ہو جائے تو نااہل کبھی اسلامی معاشرے میں مقدس نہیں بنے گا، کبھی مقدس نہیں بنے گا۔ میری باتوں پہ توجہ ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ آپ عدل کو شروع کریں توحید سے اور لے آئیں قیامت تک، اور معاشرے کے ہر پہلو میں وہی عدل کار فرما ہے۔ تو اتنی دفعہ یہ عدل کا تکرار کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ یہ عدل صرف میرے لیے اہم نہیں، دین میں اہم ہے، دین میں اہم ہے۔ چلیں، میں نے اتنی مشکل باتیں 4 دن آپ کے ساتھ کی، تھوڑا سا آسان معنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ عدل، امامت۔ اب میں نے امامت کو عدل کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا کہ تقاضۂ عدل ہی امامت معصوم ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک قاعدہ عقلی قاعدہ ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ عقل مانتی ہے، وہ کیا کہ جو محتاج ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ کاش میری بات پہنچے، جو محتاج ہدایت ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ لو اس کو فلاسفہ ایسے کہتے ہیں، یہ کلامی نظریہ ہے، فلاسفہ ایسے کہتے ہیں فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہوتا، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ دے نہیں سکتا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ بھئی جو خود کچھ نہیں رکھتا دوسرے کو کیسے دے گا؟ یعنی محتاج کبھی کسی کو غنی نہیں بنا سکتا، اسی لیے پروردگار غنی مطلق ہے، ذات پروردگار غنی مطلق ہے۔ تو یہ قاعدہ عقل مانتی ہے، اس قاعدے کی بنیاد بھی عدل ہے کہ اللہ کے بندوں پر جو حکمرانی کرے، امامت کرے، سرپرستی کرے، رہبری کرے، ولایت کرے، اسے انسانوں سے برتر، بہتر، اعلیٰ، افضل ہونا چاہیے۔ اچھا، عقل اس کا حکم کرتی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، آپ کسی معاشرے میں بھی چلے جائیں، وہ معاشرہ انہی قوانین کو اپناتا ہے۔ اب عملاً اپنا سکے یا نہ الگ بات ہے، لیکن عقل انسانی اسی کی۔ مثلا وہ کہتے ہیں جی کسی ایسے کو کوئی منصب نہ دو جو اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتا۔ تو اہلیت کا کیا معنی؟ اہلیت کا یہی معنی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اسے آتا ہو، ایسا ہی ہے۔ میں کہنا کیا، جو تشیع کے جو بنیادیں ہیں عقلی، وہ عقلی بنیادوں پر ہی اپنے مذہب کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کتابوں سے، قرآن و سنت سے مدد لینے سے پہلے عقلی دلائل پیش کرو انسانوں کے سامنے بھی، تاکہ وہ ان عقلی دلیلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ چلو ایک آسان بات کرتا ہوں، کسی شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے پوچھ لیں کہ 2 فرد ہیں، 2 فرد، اور ایک ہے اس سے آپ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے آپ کے ہر سوال کا، دوسرے سے کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے جواب نہیں آتا۔ آپ کا قلبی، فطری میلان، رجحان کس کی طرف ہوگا؟ جو جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، ان دونوں میں اگر آپ تقابل کریں تو کسے افضل کہیں گے؟ جس کے پاس۔ اچھا چلیں اور آسان کریں، انسان اپنی زندگی میں بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی نے کہا اتنے دنوں سے دوائی لے رہا ہوں مجھے فرق نہیں پڑا، ان کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کیوں؟ بہت بہتر ہے۔ تو اگر آپ کو وہاں جا کے پتا چل جائے کہ یہ ڈاکٹر ہی نہیں، تو آپ کا قلب و نظر مانے گی؟ انسان اندھی تقلید کا شکار ہو جائے تو الگ ہے، عقل سلیم کبھی اس سے دوائی، آپ کو کہا جائے یہ وکیل بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی اسے دورہ پڑتا ہے اور یہ مخالف کے حق میں دلائل دینا شروع کر دیتا ہے، تو انسان اس کے پاس جائے گا؟ بھئی بہت اچھا ہے، کیوں نہیں جائے گا؟
جانتا ہے اس میں یہ نقص ہے. اس کا معنی ہے جہاں نقص آ جائے وہاں انسان بچتا ہے. تو یہی معنی ہے جو خود گمراہی میں جانے کا خوف ہو جسے، یا جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، کبھی قلب اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، انسانی فطرت اسے قبول ہی نہیں کرتی. اب پرسوں میری پڑھی ہوئی حدیث یاد ہے کہ میں نے 7ویں امام کی حدیث پڑھی تھی کہ امام فرماتے ہیں ان للہ علی الناس حجتین، اللہ نے انسانوں پر 2 حجت، 2 دلیلیں قائم کی ہیں، ایک ظاہر سے ایک باطن سے. فرمایا ظاہری دلیل انبیاء، رسل اور ان کے اوصیاء ہیں، اور فرمایا باطنی دلیل فرمایا تمہاری عقلیں. اس عقل سے مراد یہ ہے کہ عقل سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ کبھی کبھی مخالف کے حق میں دلائل دے دے تو وہ ڈرے گا، ممکن ہے اس کے مقدمے میں نہ دے. تو اس کا معنی ہے کہ اطمینان چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے جو میرے حق میں ہی رہے. تو اگر آپ کو کسی کے بارے میں توجہ 90% یقین ہو، 10% آپ کا ادھر ہو، اور آپ کو خوف ہو کہ یہ کام کر سکتا ہے، تو وہ 10% کی بنیاد پر بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر اس دنیا میں انسان قبول نہیں کرتا تو اللہ جسے بنائے گا، خدا جسے بنائے گا، سوال ہے اسے کیسا ہونا چاہیے. اگر اس میں عیب ہوگا تو وہ بلا رہا ہے خدا کی طرف. خدا نے کہا اس کی اطاعت ہر حکم میں کرو. ہر حکم کا معنی ہے جو کہے کرو. اب اگر وہی کرے گناہ، تو جب گناہ کر رہے ہیں مجھے تو پتا نہیں، چونکہ اللہ کا بنایا ہے، کاش جملہ پہنچے. اس کی اس حکم کی بنیاد اور اساس اگر خواہشات نفس ہے تو مجھے تو معلوم نہیں، میں اب اس کے اس حکم جس کی بنیاد جہالت، خواہش ہے، اس کے پیچھے چلوں تو بنانے والا خدا ہے، میں پیچھے چل رہا ہوں، وہ مجھے گمراہی تک لے جا رہا ہے. تو اس گمراہی کا سبب میں نہیں بنا، وہ ذات ہے جس نے اسے بنایا ہے. اس لیے عدل کا تقاضا اور خدا کے عادل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی ایسے کی طرف مجھے نہ بلائے جو میری طرح گناہگار ہے. یہ بنیادی اصول ہے. میں نے کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں کی. میں نے کہا توحید سے شروع کرو. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط. سورہ آل عمران آیا نمبر 18. پروردگار فرما رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں اپنی وحدانیت کی. کیوں؟ اللہ نے کہا میری گواہی غیر جو بھی دے گا مخلوق ہے. کہا جملہ پہنچے. لہذا کہا اپنا سب سے پہلا گواہ میں خود ہوں، اور دوسرا وہی ہوگا جو تم سے پہلے ہے. ایسا ہی ہے نا. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. کیوں؟ قائما بالقسط. یہ جو قائما بالقسط ہے یہ اللہ کا حال ہے. خدا قائم ہے قسط کے ساتھ، عدل کے ساتھ. اللہ کہتا ہے میں اپنی وحدانیت کو اپنی عدالت کے ذریعے ثابت کرتا ہوں. یہ توحید میں عدل. سرکار دو عالم نے فرمایا بالعدل قامت السماوات والارض. قامت السماوات والارض. فرمایا یہ زمین و آسمان عدل کے ساتھ قائم ہے. عدل کے ساتھ. امیر المومنین امام المتقین سے پوچھا گیا متوجہ ہے انشاءاللہ؟ تھوڑا یار میرے ساتھ رہیں. مجھے پتا ہے باتیں ذرا مشکل ہیں، لیکن آپ نے ان مشکل کو مشکل رہنے نہیں دیا. اس لیے مجھے حوصلہ میں تھوڑا سا بات کو اور اس حوالے سے آگے پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ تک. تو بات یہ امیر المومنین سے پوچھا گیا عدل افضل ہے یا جود و سخا؟ فرمایا کسی غریب کی مدد کرنا، جود و سخا، اس پہ رحم کرنا، یہ افضل ہے یا عدل؟ امام نے فرمایا عدل. کیوں؟ فرمایا جود و سخا یا کسی کی مدد کرنا یہ ایک عمل خاص ہے اور عدل ایک نظام عام ہے. ہائے 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 ہائے.
اللہ اکبر، العدل سائس عام، فرمایا عدل ایک نظام ہے، جود و سخا نظام نہیں، ایک عمل خاص ہے، اس کے پیچھے توجہ، امام فرماتے ہیں جود و سخا کے پیچھے انسان کی ذاتی ایک رجحان ہے، خاص موارد میں انسان چاہتا ہے کسی غریب کی مدد کروں، توجہ فرمایا اس غریب کی مدد کرنا جود و سخا ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن امام نے فرمایا عدل افضل ہے۔ لفظ بدل دوں، گویا امام کہہ رہے ہیں کسی کی ایک وقت میں مدد کرنا یہ الگ ہے، اور ہر غریب کے لیے نظام بنا دینا۔ مجھے ایک دوست کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ بھکاری بنانا ہنر نہیں ہے، ہنرمند بنانا ہنر ہے۔ میری بات میں توجہ ہے، یہ ہے معنی اگر معاشرے میں عدل قائم ہو جائے تو اس کی جگہ جو مخیر حضرات کر اس کی جگہ یہ لے گا، یہ نظام لے گا، یہ نظام مولا نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا عدل کیا ہے؟ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یعنی ٹیلنٹ کی حکومت، یعنی اہلیت کی حکومت، اہل کی حکومت، اس کا معنی ہے جہاں نہ اہل کی حکومت ہے وہاں ظلم ہے، ظلم ہے، اور جہاں کسی کو اس کے اہلیت کی بنیاد پر عہدہ نہیں دیا جا رہا یہ بھی ظلم ہے، اور اگر کسی نااہل کو کسی لوگوں پہ مسلط کیا جا رہا ہے یہ بھی ظلم ہے۔ اگر معاشرے پہ کوئی نااہل مسلط ہے اور معاشرہ اسے قبول نہیں کر رہا تو معاشرہ ظالم نہیں، وہ ظالم ہے۔ میری بات پر توجہ نہیں ہوئی۔ اور جو اب مولا کا فرمان پڑھتا ہوں، مولا سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ظالم تین قسم کے ہیں، تین، العامل بالظلم والمعین والراضی بہ، فرمایا ایک وہ جو ظلم کر رہا ہے، دوسرا جو اس کا مددگار بن رہا ہے، اور تیسرا جو اس پہ راضی ہے۔ فرمایا یہ تینوں ظالم ہیں۔ کاش میری بات پہنچے۔ اس لیے اگر کوئی مثلا میں آسان بات کروں اور واضح کروں تو آپ کو زیادہ توجہ ہو جائے گی، مولا کے اس فرمان کو آج اگر عملی کریں تو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، امریکہ اس کا مددگار ہے، اب جو حکمران خاموش ہے وہ ظالموں کا ساتھی ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ سلامت رہیں۔ یا علیہ وہ ان کا ساتھی ہے۔ اچھا چلیں، وقت جس طرح سوچ کے آتا ہوں یہی منبر کی ایک خصوصیت بھی کہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی ایک کمزوری بھی کہہ لیں کہ وہ سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نے عدل کی گفتگو میں وہ دوسرا پہلو ذکر ہی نہ کر سکا، حالانکہ آپ کے لیے زیادہ دلچسپی کا سبب وہ بنتا، مجھے بھی معلوم ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ قریب کر سکتا تھا امامت کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے اس کو تشنا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو عدل پروردگار عالمین کے حوالے سے اللہ نے کہا میری پوری کائنات قائمن بالقسط، میں اپنی وحدانیت کا گواہ، اور وہ گواہی قائمن بالقسط، عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ زمین و آسمان عدل پہ قائم ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا جود و سخا سے عدل افضل ہے، اشرف ہے، بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ اور اب آئے قرآن مجید کی وہ آیہ مجیدہ جس کا میں نے اشارہ کیا تھا کہ انبیاء رسل ان کی مقصد ارسال رسل یعنی بھیجنے کو خدا نے کیسے بیان کیا۔ سورہ حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، خدا نے فرمایا ہم نے رسول بھیجے، رسل جمع ہے رسول کی، ہم نے رسل بھیجے کس کے ساتھ؟ بالبینات، واضح روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو جو بھیجا تو واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نازل کیا کتاب اور میزان۔ میزان یعنی قانون، انبیاء میزان وزن سے ہے، وزن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کا تعین کیا جائے جس کے مطابق، تو میزان اس لیے کہا کہ پورے معاشرے کے اعمال کو جس میزان کے ذریعے صحیح اور غلط میں
فرق کا سبب قرار دیا، اللہ نے وہ قوانین دیے کہ ان قوانین کے مخالف کو گناہگار اور ان قوانین پر عمل کرنے والے کو مومن اور متقی کہا جائے۔ یہ ہے میزان کا معنی۔ ہم نے انبیاء کو واضح نشانیاں دی، ایک ان کے ساتھ کتاب بھیجی، دو ان کے ساتھ میزان بھیجی، تین توجہ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگوں کو یقوم قائم کریں، کھڑا کریں، بیدار کریں، میدان میں لائیں۔ کس کے لیے؟ بالقسط، عدل کے لیے۔ کاش میرا جملہ پہنچے جیسے میں چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے تمام رسولوں کے مقصد ارسال رسل کو جب نکتہ لے یقوم، یہ لام غایت ہے، غرض کیا ہے؟ ان رسولوں کو بھیجنے کی تاکہ تمام انسان نظام عدل کے لیے قیام کریں۔ تو اس کا معنی ہے تمام انبیاء کی تبلیغات اور ارسال رسل اور انزال کتب کا مقصود و منظور یہ تھا کہ معاشرے عدل کے لیے قیام کریں۔ تو عدل کا معنی ہے ظلم کی نفی کریں۔ تو ہر نبی عدل کو قائم کرنے اور ظلم کو مٹانے آیا ہے۔ توجہ ہوئی ہے میری بات پہ؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ اس لیے میں نے رات عرض کیا تھا کہ تمام رسولوں کے بھیجنے کے مقصود و منظور اور غرض و غایت کو عدالت کہتے ہیں۔ اب سمجھیں میرا آقا و مولا جو آ رہے ہیں وہ کتنے رسولوں کی رسالت کو تکمیل تک پہنچائیں گے؟ کاش جملہ پہنچا ہو۔ وہ ان رسولوں کی رسالت کی غرض و غایت کو عملی کر کے دکھائیں گے۔ تو اب وہ انتظار کتنا عظیم ہو گیا؟ نہیں توجہ ہوئی؟ اب آپ منتظر ہیں کس کے؟ کس کے؟ جو تمام رسولوں کی غرض رسالت کو عملی کر کے دکھائے گا۔ لو ابھی بھی اگر دوست احباب متوجہ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایک ایک دوست میرے ساتھ ہو جائے۔ جملہ ایسے بدل دیتا ہوں، بھئی آپ کو اللہ نے سرکار دو عالم کی رسالت میں بھیجانا، تو آپ سرکار دو عالم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ تو سرکار تو تعلیمات لانے والے ہیں نا، تو ان تعلیمات کو پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے، آپ کو خوشی زیادہ ہوگی یا سرکار کو؟ بولے نا، رسالت مآب کو خوشی زیادہ ہے نا کہ یہ جو دین لایا ہوں یہ پوری کائنات پہ نافذ ہو جائے، یعنی پوری کائنات کلمہ توحید اور پرچم توحید میں آ جائے۔ میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں بچوں کے لیے، ساری دنیا پرچم توحید میں میرے ساتھ رہیے گا، میں سادہ لفظ میں بات جو کر رہا ہوں پہنچ گئی ہے، لیکن چلے وضاحت کے ساتھ نتیجہ دے دوں۔ تو جو رسالت مآب کی خواہش ہے، آرزو ہے، یہی سارے انبیاء کی آرزو ہے یا نہیں؟ تو اب 1,24,000 انبیاء یہی آرزو کر رہے ہیں نا کہ جس تبلیغات کو یا جس رسالت کو ہم نے پہنچایا تھا، ہم نے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، لیکن ویسے نافذ نہ ہو سکی جیسے ہم چاہتے تھے۔ تو ان کی آرزو ہے یا نہیں کہ یہ نافذ ہو جائے؟ تو لو کہوں خدا کی قسم آپ اس ہستی کے منتظر ہیں جس کا انتظار 1.25 لاکھ نبی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اس ہستی کے منتظر ہیں، آپ کے اس منتظرین میں آدم سے خاتم تک انبیاء نظر آ رہے ہیں۔ اچھا صرف انبیاء نظر آ رہے ہیں؟ نا، مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ 11 امام بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس انتظار کو جو افضل العبادت کہا گیا ہے، ایسے تھوڑا کہا گیا ہے، چونکہ یہ انتظار اس لیے سب عبادتوں سے برتر، بہتر، افضل ہے کہ اس انتظار کے نتیجے میں وہ سب کچھ ہو جائے گا جو انبیاء کے ساتھ ساتھ خدا چاہتا ہے، پروردگار عالمین چاہتا ہے۔
اس انتظار کے نتیجے. تو یہ نتیجہ گویا عدل ہے. یملأ الارض عدلا و قسطا، وہ عدل و انصاف سے پر کر دے گا. پر ہر روایت میں یہی ہے نا، یملأ الارض عدلا و قسطا، ارض عدل اور قسط سے پر کر. کما ملئت ظلما و جورا، جیسے ظلم و جور سے پر ہوگی تو عدل و انصاف سے وہ پر کرے گا نا. اچھا یہ آخری جملہ ضرور کہوں گا، یہ کما ملئت ظلما و جورا، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کو ظلم سے پر کریں تاکہ وہ آ کے عدل سے پر کریں. تو وہ کہتے ہیں اگر عدل سے پھیلائیں گے تو ان کے آنے کا راستہ رک جائے گا. دیکھا آپ نے انحراف کہاں لے جاتا ہے، کہاں لے جاتا ہے. وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ جو ظلم مٹانے آ رہا ہے وہ ہمارا ظالم بننا پسند کیسے کرے گا، ہمارا ظالم ہونا پسند کیسے. تو پھر کیا معنی ہے کہ جیسے ظلم و جور سے پر ہوگی ویسے عدل و انصاف سے پر کر. لو میں اس کی سادہ مثال دیا کرتا ہوں جو میں نے توجہ کی ہے اور آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے. مجھے بتائیے دنیا میں، کائنات میں اگر آپ دیکھیں مظلومین زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، ظالم کم ہیں مظلوم زیادہ ہیں، ایسا ہے. تو پھر ہمیں ظلم ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ جب مظلومین زیادہ ہیں تو ظلم ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا چونکہ قوت، قدرت، طاقت، حکومت، وسائل ظالموں کے پاس ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. چونکہ حکومت، طاقت، قوت، قدرت، وہ وسائل جن کے ذریعے انسانوں پہ قبضہ کیا گیا وہ ان کے پاس ہے. کن کے؟ ظالموں کے. انہوں نے قوموں کو یا ڈرایا ہے یا للچایا ہے. اکثریت کو للچایا تو نہیں جا سکتا، ڈرایا ہے یا جہالت میں رکھا ہے، یہی ہے نا. تو حقیقت میں مظلوم زیادہ ہیں، مستضعف زیادہ ہیں، ظالم کم ہیں. لیکن چونکہ ظالموں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے، قوت آ گئی ہے، قدرت آ گئی ہے، وسائل آ گئے ہیں، اسلحہ آ گیا ہے، وہ مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں. توجہ. اور یہ ظالموں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے وسائل کی طاقت سے وہ قابض ہو گئے ہیں. وہ قابض ہیں یا نہیں ہیں نا. تو حقیقت میں تو مظلوم زیادہ ہیں، لیکن ظلم کی فراوانی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ طاقت ظالموں کے ہاتھ میں ہے. لیں امام یہی کریں گے، ان ظالموں سے جب طاقت چھین لیں گے، ان ظالموں سے وہ قدرت چھین لیں گے اور اس سے بہتر وسائل لائیں گے جو ان کے پاس ہیں. توجہ ہے میری بات پہ؟ وہ وسائل لائیں گے جو ان سے برتر ہیں، بہتر ہیں، اور ان وسائل کے ذریعے ان ظالموں کے چنگل سے اکثریت کو آزاد کر دیں گے. جب انسان ان ظالموں کے خوف سے نکلے گا تو اس امام عادل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس امام عادل کے ساتھ کھڑا ہونے کے نتیجے میں پوری دنیا میں حکومت عدل قائم ہوگی، لہذا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا. سادہ لفظوں میں یہ بات ہے. یہ جو قائم ہوگا نظام عدل نظام سے ہوگا، نظام کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کوئی فردی نظریہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ اور میں گھر میں بیٹھے رہیں تو یہ ہو جائے، ایسا تھوڑا ہی ہے. نہیں، یہ ادھر ہے. یعنی اس نظام عدل کے لیے ان مظلوموں، ان مستضعفین کو طاقتور بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے تاکہ امام آئیں تو جو 11 کے ساتھ ہوا ہے وہ 12ویں کے ساتھ نہ ہو. 11 کے ساتھ کیا ہوا؟ لوگوں نے ساتھ نہ دیا. تو 12ویں کے لیے لوگوں میں معرفت اور شعور پیدا کرنا ہے. اچھا آسان سی مثال دیتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، بات اس تناظر میں آ گئی تو چھوڑ نہیں رہا. تو یہ جو 313 امام کے اصحاب خاص کا نظریہ ہے، وہ 313 فاسق ہوں گے؟ بولیں تو صحیح. عادل ہوں گے، جاہل ہوں گے یا عالم ہوں گے؟ عالم. تو وہ 313 ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ 313 کا امام بھی انتظار کر رہے ہیں. لو یہی مسئلہ آپ کے لیے حل ہو گیا. امام عادلوں کا انتظار کر رہے ہیں، فاسقوں کا نہیں. آئے ہائے ہائے. عالموں کا انتظار کر رہے ہیں، جہلا کا نہیں.
امام ان صاحبان کردار کے منتظر ہیں، بد کرداروں کے نہیں۔ امام ان شجاع لوگوں کے منتظر ہیں، بزدلوں کے نہیں۔ چونکہ وہ 313 سب، اب علماء نے اتنی آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ اب آپ کے لیے ابہام نہیں رہا۔ پہلے آپ سوال کرتے 313 دنیا پہ حکومت کیسے وہ 313 خاص ہوں گے، یعنی ان کے ارادے پوری ملتوں پر حاکم اور حاوی ہوں گے، اور اس کا عملی مظاہرہ آج دیکھ لو۔ افراد ہیں لیکن کیا کرتے جا رہے ہیں؟ ایسے ہی تھوڑا ہے کہ پوری دنیا کی ظالم حکومتیں مل کے وہ شہید قاسم سلیمانی پہ حملہ کرتی ہیں۔ وہ دیکھنے میں فرد ہے، حقیقت میں امت ہے۔ وہ امام العصر کے 313 میں شامل ہے۔ اس نے اپنی غیرت ایمانی اور دینی اور اپنی شجاعت و بصیرت سے کربلا کو بچایا۔ اور آج عراق میں اگر ناصبیت، خارجیت اور یزیدیت مل کے شکست کھائی تو اس کی شجاعت کا نتیجہ ہے۔ سلامت رہیں یا رسول اللہ۔ حیدری، توجہ ہے میری بات پہ؟ ماشاءاللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا، لبیک یا، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ چیزیں کوئی رک تھوڑی گئی ہیں، یہ آگے بڑھیں گی، آگے بڑھنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے۔ ہمیں اس معیار، اس ملاک پر جو امام نے بتائیں، ان معیارات پر تربیت کرنی ہے، اپنی بھی نئی نسل کی بھی۔ یہ ہے معنی عدل کا موضوع۔ میں نے عرض کیا تھا ادھر عقائد سے اور ادھر معاشرے سے، اجتماع سے جڑا ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ کل آخری سلسلہ گفتگو ہے، اور میں ممبر پہ یہ بات کہہ دوں تو کوئی عیب بھی نہیں، آپ میں کہہ رہا ہوں کہ کما حق ہو جیسے میں چاہتا تھا نہیں بیان کر سکا، اور بعض جگہ میں نے آپ کو بہت تھکایا بھی، چونکہ ایسی گفتگو کا انداز تھا، لیکن آپ نے پھر بھی زبردستی نعرے لگا لیے ہیں، حالانکہ نعرے والی بات اس طرح تھی نہیں، لیکن آپ نے ایک محبت کا اظہار فرمایا۔ لیکن آپ نے اس گفتگو کو، ہاں ٹھیک ہے، آپ ایک صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ میری بات؟ اچھا، میں جو عرض کر رہا تھا اس سلسلے میں کہ یہ عدل کی جو گفتگو ہے نا، عدل کی گفتگو، اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، حصہ بنائیں۔ فردی حوالے سے بھی انسان عادل اللہ کو پسند ہے۔ تو عدل کا گھر سے آغاز کیا ہے؟ گھر سے کم از کم آغاز یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے، اپنے خانوادہ کے افراد سے عدل کریں، جس حد تک ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر آپ اور میں اس حفظ مراتب کا خیال نہیں کریں گے تو اس حفظ مراتب میں ماں باپ آتے ہیں یا نہیں؟ علماء آتے ہیں یا نہیں؟ مراجع آتے ہیں یا نہیں؟ بولیں، یہ بزرگان آتے ہیں یا نہیں؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اب اگر کوئی ان کا احترام نہیں کر رہا اور بے احترامی کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اگر ماں باپ سے بے ادبی سے پیش آ رہا ہے تو ان کا حق ادا نہیں کر رہا، ان کے حفظ مراتب کا جو اللہ نے انہیں تم پر اور مجھ پہ دیا ہے اس کا اگر تحفظ نہیں کر رہا، اس معاملے میں ظالم ہے۔ اگر گناہ کر رہا ہے تو ظالم ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں سجدہ شکر کے لیے؟ سر رکھ، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا۔ اس کا معنی ہے کہ انسان اگر اللہ کے قوانین کے تابع رہے تو وہ اس جگہ پہ ہے جو اللہ نے چاہی ہے۔ گناہ چونکہ اللہ کی حد کو کراس کیا ہے تو اپنے آپ کو اس سے گرا لیا جو اس کا حق تھا، اس لیے ظلم ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے یہ سب سے بڑا انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے، اپنی نسبت ظلم ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں عدل کی گفتگو کو، عدل کی بحث کو، عدل کے معاملے کو زندگیوں میں ہمیں داخل کرنا ہے۔ ہم امام عادل کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے اصول دین میں دوسری اصل عدل ہے، اور اب جن کے اصول دین میں عدل ہے انہیں عادلانہ نظام کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کرنی۔
بلکہ انہیں یہ بات کہی جائے کہ آپ ظلم کو قبول کر لیں، اس کا معنی روح تشیع سے آشنا نہیں، روح کربلا سے آشنا نہیں۔ کربلا کی اساس اور بنیاد اس پر تھی کہ ظلم قبول نہیں کرنا، اسی پر ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہے جس نے ہر دور میں کربلا نے ہمیں زندہ رکھا۔ تو کربلا کے کس پہلو نے زندہ رکھا؟ اسی نے، کہ ظلم کو قبول نہیں کر۔ یہ میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے اور میرے مخالفین نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا تشیع کے زندہ رہنے کا سبب دو چیزیں ہیں، دو چیزیں۔ میں نے جو جملہ پڑھا ہے آج وہ کہہ رہا ہوں، دو چیزیں تشیع کے زندہ رہنے کا، ایک امامت، دوسری عزاداری۔ انہوں نے کہا امامت نے انہیں نظریہ رہبریت دیا ہے کہ ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نہیں چلنا۔ امامت نے تمہیں، چلو جملہ بدل دیتا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہیں، امامت نے تجھے رہبریت کی پاکیزگی اور تقدس عطا کیا ہے کہ ہر کس و ناقص کے پیچھے نہیں چلنا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ امامت نے تمہیں یہ نقطہ نظر دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں عزاداری نے ظالم کے خلاف قیام کا یہ جذبہ دیا ہے، جذبہ دیا ہے۔ یہی تو کہا تھا جب 33 روزہ لبنان کی جنگ تھی تو انہوں نے کہا ہمیں کیسے شکست ہو گئی، تو وہاں پر ایک کانفرنس رکھی تل ابیب میں، اور اس کانفرنس میں ایک یہودی کا مقالہ تھا جو ایران میں ترجمہ ہوا۔ یہ جو بات آپ ممبروں سے سنتے ہیں یہ اس یہودی کا نقطہ نظر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس شیعہ سے ہمارا اب مقابلہ ہے، شیعت سے۔ اس دشمن تشیع نے کہا، اس نے کہا لبنان میں قوم پرستی نہیں لڑ رہی، یہ حزب اللہ قوم پرست جماعت نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، انہوں نے کہا پہلے ہمارا مقابلہ عرب قوم پرستی سے تھا۔ انہوں نے کہا قوم پرستی کو شکست دینے کا اور طریقہ ہے، یہ لبنان میں یہ حزب اللہ یہ قوم پرست نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شیعہ جماعت ہے، دینی جماعت ہے، دین میں اس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ منسلک ہے جو شیعہ ہے۔ میں نے یہ کیوں بات ختم کر رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو شیعت کو پڑھیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ شیعت کے دو پر ہیں، اگر یہ دو پر سلامت رہے تو شیعت کو پرواز سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کہتے ہیں ان دو پروں میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک سرخ ایک سبز۔ دشمن نے کہا سرخ پر کا نام کربلا ہے، سبز پر کا نام انتظار ہے۔ توجہ فرمائیں، معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا بات مکمل کر لوں چونکہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی، آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا، توجہ فرمائیں گے۔ جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سرخ پر ہے کربلا، کیوں سرخ؟ انہوں نے کہا انہیں کربلا سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر عزت کے ساتھ جی نہ سکو تو عزت کے ساتھ مرو کیسے۔ حسین ابن علی کا ذکر موت کے خوف سے انہیں نکال دیتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ سرخ پر ہے اور اس کے ساتھ تم شیعہ کو جھکا نہیں سکتے۔ میری باتوں پر توجہ فرمانا، کیوں؟ انہوں نے کہا کسی قوم کو غلام بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، دو میرے ساتھ رہیے گا، دو چیزیں چاہیے۔ ایک، اسے موت کا خوف دے دو، ڈرا دو، ذلت قبول کر لے گی۔ دوسرا، مایوس کر دو، نا امید کر دو کہ تمہارا مستقبل کوئی نہیں، غلام بن جائے گی۔ ہے یا نہیں؟ یہ عملاً ایسا ہی ہے نا۔ لو، دشمن کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ شیعہ کے پاس دونوں چیزوں کا حل ہے۔ موت سے کیسے ڈراؤ گے جب تک ان میں کربلا رہے گی، کربلا رہے گی۔ دوسرا کہا انہیں نا امید کیسے کرو گے جن میں انتظار ہے۔ انتظار مترادف ہے امید کے، انتظار انہیں یہ بتاتا ہے نا امید نہ ہونا۔ اگر تم اپنی زندگی میں نتیجے تک نہ بھی پہنچے تو ایک آ رہا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ مجلس میں اکثریت میں جوان آ رہے ہیں، میرے لیے خوش قسمتی ہے، اس لیے یہ بات کی ہے۔ تو کیا دشمن ان دونوں چیزوں کو ہمارے مکتب میں ویسے رہنے دے گا جیسے ان کا حق ہے؟
وہ دونوں میں انحراف پیدا کرے گا. میں بس آج کا پیغام دے دیا. وہ عزاداری کی اصل روح سے بھی تمہیں موڑے گا تاکہ وہ کربلائی عزاداری نہ ہو, روایتی عزاداری رہ جائے, کربلائی نہ ہو. اس عزاداری کا نتیجہ وہ حسین ابن علی کا قرب نہ ہو. اب سمجھے میں نے کیوں کہا تھا دوسری مجلس میں, عزاداری برائے عزاداری نہیں, عزاداری برائے قرب حسین, عزاداری برائے شناخت حسین, عزاداری برائے معرفت حسین, عزاداری اس لیے کہ حسین ابن علی کے قریب پہنچے, حسین ابن علی کی معرفت حاصل کریں, اور پھر حسین ابن علی کی نگاہ سے کربلا کا وہ پہلو معاشرے میں زندہ کریں جو حسین چاہتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں. اور وہ انتظار کا حقیقی معنی رہنے دیں گے نہیں, بدلنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے اس کا عملی جواب دینا ہے, عزاداری کو بھی خالص کرو, انتظار کے نظریے کو بھی خالص کرو. یہ دونوں نظریے ہیں جو آج لبنان میں لڑ رہے ہیں. وہاں جو حزب اللہ کا جوان جاتا ہے پہلے امام حسین کا مصائب پڑھتا ہے, زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. ہاں, کربلا کے یہ جلوے ہیں کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, ماں کہہ رہی ہے رونا نہیں, میں نے اکبر پہ قربان کیا ہے. ہاں, یہ گریہ, یہ عزاداری, یہی ہمیں امام حسین کے قریب کرتی ہے. میری باتوں کو اس تناظر میں نہ لیجئے گا. یہ گریہ عزاداری کا سب سے پہلا بنیادی جز ہے. گریہ کے بغیر عزاداری کا تصور ہی نہیں. البتہ اس گریہ کو مانوی اور روحانی حوالے سے حسین کے قرب کا ذریعہ بنانا ہے, ذریعہ بنانا ہے. عادتاً نہیں رونا, عبادتاً رونا ہے. اس گریہ کو عارفاً بحقہا, بحق ہی امام حسین کے حق کے ساتھ گریہ کرنا ہے. کربلا جانا ہے تو ان قدموں سے نہیں, معرفت کے قدموں سے جانا ہے, دل کے قدموں سے یہ سفر طے کرنا ہے. اور قرب حسین پہ پہنچ کے حسین سے کیا مانگنا ہے؟ حسین سے ہر وقت دنیا نہیں مانگنی, کبھی جا کے یہ بھی مانگنا ہے, مولا آج یہ مانگنے آیا ہوں, مجھے اپنی معرفت خود دے دے. اے حسین مجھے خود قبول کر لے, مجھے حر بنا, مجھے حبیب کی طرح قبول کر لے. اور حسین کو واسطہ دینا ہے اس کا جس کا واسطہ حسین کو بڑا پیارا ہے. یہی دیں, یہی ایام عزا, یہی ایام چہلوں میں حسین ہیں. کس کا واسطہ دینا ہے؟ کل میں عرض کرنا چاہتا تھا, وقت نہ بچا, جس کی عمر کم اور مصائب زیادہ تھے, نہیں توجہ ہوئی. میں سوچتا ہوں یہ 4 سال کی معصومہ کی مصیبت کو اور مصائب کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. کیوں کہتا ہوں؟ آج ہی روایت پڑھ رہا تھا, پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, آج میں نے دوبارہ اس کی تحقیق کی. عجیب روایت ہے. عجب اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اس بی بی کے مصائب کو انسان سوچے تو کیسے سوچے. کربلا سے چلی تو اونٹ کی پیٹھ پہ لٹا دی گئی, اور جیسے جیسے اونٹ چلا ویسے ویسے سکینہ تڑپی. میں اس سے واضح نہیں پڑھ سکتا, نہ آپ میں سننے کی نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہے, لیکن سوچو حسین زادی ہو. اور اب اس بھائی کا امتحان ہے جس کے سامنے سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے, کربلا سے چلی تو یہ مصیبت, یہ مصائب, بی بی کے ساتھ یہ ظلم, اور راستے میں جہاں رکی وہاں شمر کے تماچے. جامع المصائب میں یہ روایت موجود ہے. میں نے پہلے علامہ نکن کی کتاب میں پڑھی تھی, ان کے مجموعہ تقاریر میں, لیکن پھر میں نے کتاب میں بھی پڑھی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ قافلہ چل رہا ہے شام کی طرف, ایک جگہ قافلہ روکا گیا, تو کہتے ہیں جیسے ہی قافلہ رکا تو ملعون نے, ان اشقیاء نے پتہ ہے کیا کیا, اپنے خیمے لگائے
اور خود اپنے فوجیوں کو کہا خیموں میں بیٹھ جاؤ، لیکن اسرائے کربلا کو دھوپ میں بٹھا دیا۔ اب یہ جملے کیسے پڑھوں کہ خدا جانے اس دھوپ کی شدت میں مخدرات عصمت کتنی دیر بیٹھی رہی۔ اب کتنی دیر کا معنی ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہتے ہیں اس شدت کا اندازہ اس سے ہوا کہ میرے چوتھے امام کو پوچھنا پڑا کیوں رک گئے ہو؟ اتنے میں شمر ملعون کچھ فوجیں اپنے سپاہیوں کو لے کے ہاتھ میں مشکیزیں ہیں اور چلا، اور میرے چوتھے امام سے متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے میرے سپاہی پیاسے ہیں، قریب میں ہمیں پانی کی خبر ہوئی ہے، پانی ختم ہو گیا، پانی لینے جا رہے ہیں۔ مشکیزیں بھر کے لائے اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگے۔ اب جملے سنیے گا، کہتے ہیں 4 سال کی معصومہ اٹھی اور اپنی پھپھی کے قریب آ گئی۔ کیا عظیم لوگ تھے اور کیسے الفاظ کہتے تھے۔ علامہ نقل کہتے ہیں چہرہ شناس پھپھی نے کہا سکینہ پیاسی ہو۔ اب اگلا جملہ اس سے بھی عظیم کہا تاکہ وہ عزت و احترام اہل بیت بھی محفوظ رہے۔ پتا ہے بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا پھپھی اماں پیاسی تو ہوں لیکن آپ سے طلب کیسے کروں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہیں۔ اب کہا بیٹی اگر حسین نے اصغر کے لیے نہ مانگا ہوتا، اللہ اکبر، تو میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتی، جاؤ حجت اتمام کرو، حجت اتمام کرو۔ 4 سال کی معصومہ چلی۔ اب سوچئے گا بعض الفاظ وہ واقعات میں تو نہیں ہوتے لیکن احساسات تو ہوتے ہیں نا، وہ یقیناً ہوا ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ جملہ صرف اتنا ہی پڑھ دوں کہ سکینہ چلی اور شمر کے قریب آ گئی، تو کیا اس میں وہ سارا درد اور کرب چھپا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، میں جملہ ایسے کہہ سکتا ہوں، سوچو 4 سال کی بچی باپ کے قاتل سے پانی مانگنے جا رہی ہے۔ خدا جانے سکینہ کی حالت کیا ہے، لیکن اسی خوف کی حالت میں تھوڑی دیر چلی اور دور کھڑی ہو گئی۔ اب روایت کے الفاظ ایسے ہی ہیں، ملعون نے دیکھا اور ایک سوال کیا سکینہ پیاسی ہو، پانی چاہیے؟ بچی نے سہمے ہوئے صرف سر ہلایا۔ ملعون سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا اور پانی بچ گیا۔ کہتے ہیں مشکیزے میں جو پانی بچا تھا بلا تشبیہ یوں مشکیزہ اٹھایا اور بچی تیزی سے قریب آئی، اشارہ کیا، بچی قریب آئی، یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ سکینہ نے پھیلائے۔ اب میں بتاؤں سوچ رہے ہوگے پانی مل گیا اور وہ بھی شمر ملعون دے گا، پتا ہے اس ملعون نے کیا کیا؟ مشکیزے کا سارا پانی زمین پہ بہا دیا، ہاں اسی خاک پہ بہا دیا۔ سکینہ کا بس نہ چلا، اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا دیا اور پانی اسی زمین کو اٹھا مٹی کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے اور ایک جملہ کہے جا رہی ہے، بابا تیری سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے
زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، زندان یہ مجھ کو راس نہیں، اب جینے کی کوئی آس نہیں، بے چین ہو تم جو پاس نہیں، بے چین ہو تم جو پاس نہیں، نہیں تم کو پاس بلا سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کم سن سید زادی ہاں، تیری بابا میں شہزادی ہاں، تیرے بعد میں بابا رل گئیاں، تیرے بعد میں بابا رل گئیاں، میں مٹیاں تے نہیں سو سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، عباس نہیں اکبر بھی نہیں اور پاس میرے اصغر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، پردیس ہے اپنا گھر بھی نہیں، نہیں دل اپنا بہلا سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، بڑے مشکل سفر نبھائے ہیں، ہر موڑ پہ پتھر کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں، بے جرم تماچے کھائے ہیں، نہیں زخم تمہیں دکھلا سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میرا کنبہ ہے سارا قیدی، باقر سجاد بھرا قیدی، میں آپ وہاں بابا قیدی، میں آپ وہاں بابا قیدی، میں رسیاں نہیں کھلوا سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں جب سے آپ سے بچھڑی ہوں، بس آپ کی یاد میں روتی ہوں، دن رات صدائیں دیتی ہوں، دن رات صدائیں دیتی ہوں، میں آپ کے بن نہیں رہ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا،
تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا، میں کربلا نہیں آ سکتی بابا، تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، صلوات